رات کے 10 بج رہے تھے جب ایک خوبصورت لڑکی ریشمی گاؤن پہنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چچا زاد کے بند کمرے کا دروازہ دھکیلتی ہے اور دبی آواز میں کہتی ہے، مجھے آج بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ ایک ایسی بیوی جس کا شوہر کسی اور حسینہ کی زلفوں کا سیر ہو کر اسے طلاق دینے کے چکر میں تھا، وہ اس بات سے بے خبر اپنے ہی گھر کے مہمان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ تکیے پر ایک ساتھ سر رکھے ایک دوسرے کو یک ٹک دیکھتے ہوئے وہ دونوں اس رات کی حد سے گزر گئے۔ کیا کاشف اپنے دوست کی بیوی کو اپنا پائے گا یا پھر یہ خاموش رشتہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا؟ جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک دیکھیے۔ کاشف کئی دنوں سے زویا کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہ رہا تھا کیونکہ وہ کسی کام کے سلسلے میں ان کے گھر آیا تھا۔ زویا ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی جس کے ساتھ کوئی بھی مرد ہونا اپنی خوش قسمتی سمجھ سکتا تھا، مگر زویا کے شوہر دانیال کی آنکھیں شاید دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی اور اس کا دل احساس سے بالکل عاری ہو چکا تھا۔ کاشف کو زویا سے گہری ہمدردی ہونے لگی تھی۔ دوپہر کے 4 بج چکے تھے اور وہ کافی دیر سے سڑکیں ناپ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کا رخ زویا کی ایک دوست کے گھر کی طرف کیا اور وہاں سے زویا کو واپس گھر لے آیا۔ گھر پہنچنے کے بعد زویا اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی اور کاشف بھی زیادہ دیر تک اپنے کمرے میں ہی رہا۔ رات کا کھانا دونوں نے ساتھ کھایا اور پھر کاشف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور وہ سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھول کر زویا نے اندر جھانکا اور کہا کہ میں اندر آ جاؤں؟ کاشف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زویا پھر شرمیلی سی ہو کر بولی کہ میں تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ زویا ریشمی گاؤن پہنے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس کے بال پونی ٹیل کی قید میں کسمسا رہے تھے اور پلکیں آرزو پر لرز رہی تھی۔ کاشف نے بھاری اور خمار آلودہ آواز میں کہا کہ تم جاؤ اپنے کمرے میں وہاں آتا ہوں۔ زویا باہر نکل گئی تو کاشف اٹھا اور تپتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ زویا کے واپس اپنے کمرے میں جانے کے بعد کاشف آہستہ سے اٹھا، چپل پہنی اور دروازے کی طرف بڑھا تو اس کے بدن پر چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک لمبی سانس لی اور دروازے کو ہلکا سا دھکیلا۔ وہ حسب توقع کھلا ہوا تھا۔ اس نے قدم اندر رکھے اور دروازے کو اپنے عقب میں بند کر دیا۔ وہ کمرے کے وسط میں بے چین سی ٹہل رہی تھی۔ کاشف کو دیکھ کر نروس انداز میں مسکرائی اور بولی کہ مجھے آج بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی مجھے لگا تھا جیسے کسی نے کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں اٹھی اور کھڑکی کو اچھے سے بند کر دیا۔ وہ اپنے نازک ہاتھ کو مرخوتی انگلیوں کو مروڑتی ہوئی بولی تو کاشف نے کہا کہ تمہیں خامخواہ وہم ہو گیا ہے زویا، یہاں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اندر آ سکتا ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دبیز قالین کو اپنے پیروں سے رونتا ہوا آگے بڑھا اور بولا کہ ویسے بھی اب میں یہاں آ گیا ہوں تو تم اطمینان سے سو سکتی ہو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی اندر آیا بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں لیٹو۔ زویا نے کاشف کو دیکھا تو اس کی نگاہوں میں ایک خمار سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جھجکتی ہوئی سی کانپتے ہاتھوں سے کمبل کو ٹھیک کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کاشف نے اسے دیکھا تو بے شک وہ بہت خوبصورت تھی۔ نرم گلابی رخساروں کے بیچ ستواں ناک کا خم چہرے کو مزید خوبصورتی بخش رہا تھا۔ سیاہ بڑی بڑی خمار آلودہ آنکھوں پر پلکوں کے بال ہولے ہولے لرز رہے تھے اور ہونٹ گلابوں کا عکس چھین لائے تھے۔ اس لمحے کاشف کو لگا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے۔ شروع میں تو وہ صرف اس کی خوبصورتی پر فرفیتا ہوا تھا، مگر اس لمحے اسے اپنے آپ میں ایک واضح تبدیلی کا احساس ہوا تھا جس سے وہ بے چین سا ہو گیا۔ وہ شادی شدہ تھی اور اس کے ایک قریبی دوست کی بیوی تھی اور وہ خود ان کے گھر چند دن کا مہمان بن کر آیا تھا۔ آج نہیں تو کل اسے واپس چلے جانا تھا، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ یہی چند راتیں تھیں جو وہ یہاں گزار سکتا تھا۔ کیا میں واقعی اسے پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا اور پہلو بدل کر رہ گیا۔ زویا ساکت لیٹی ہوئی تھی اور اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کا شوہر اسی شہر میں کہیں موجود تھا اور کسی اور حسینہ کی زلفوں کے سائے میں اپنے شب و روز بسر کر رہا تھا اور جلد ہی اسے طلاق دینے پر تلا ہوا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ زویا کا کیا ہوگا۔ اس کے نام پر مطلقہ کا ٹھپا لگ جائے گا اور وہ ماں باپ کے گھر بھیج دی جائے گی کیونکہ اس کی جگہ لینے کوئی اور آنے والی تھی۔ کاشف کے دل میں ایک کسک سی جاگی۔ اس نے آہستگی سے پوچھا کہ دانیال سے بات ہوئی تمہاری؟
وہ بولی کہ ہاں صبح ہوئی تھی 10 بجے کے قریب، فون کیا تھا میں نے انہیں۔ کاشف نے پوچھا کہ اچھا کیا بات ہوئی؟ تو وہ ساگی سے بتانے لگی کہ کچھ خاص بات نہیں، ابھی نہیں، کراچی میں بہت کام ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ کچھ دن تک نہیں آ پائیں گے۔ اس کا شوہر اسے صاف دھوکے دے رہا تھا، مگر وہ اس پر یقین کیے جا رہی تھی۔ اگر کاشف اس وقت زویا کے کمرے میں موجود تھا تو وہ بھی اس کے شوہر کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ اسے توجہ اور محبت دیتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ کاشف نے پوچھا کہ کتنے دن لگیں گے؟ تو زویا نے کہا کہ 2 دن کا وہ بول رہے تھے، لیکن زیادہ بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ کام کا بوجھ کافی زیادہ ہے۔ کاشف نے اسے افسوس سے دیکھا، اس کی موہنی سی صورت کے گرد ریشمی بالوں کی لٹیں پہرا دے رہی تھی اور ہونٹ پھول کی پکھڑیوں کے مانند شاداب تھے۔ دانیال کی بے وفائی نے کاشف کے لیے موقع فراہم کر دیا تھا۔ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا تو کاشف اسے اپنا سکتا تھا اور اس کا ساتھ یقیناً خوشیوں بھرا ہوتا۔ وہ اس کے لیے دل ہی دل میں بے پناہ محبت محسوس کر رہا تھا۔ اگر دانیال اسے چھوڑ دیتا تو شاید اس کی دلی خواہش پوری ہو جاتی، وہ زویا کو اپنے ساتھ لے جاتا اور اسے محبت کے اصل مطلب سمجھا دیتا۔ وہ اب خود غرض ہونے لگا تھا۔ کل دانیال کی جس بات پر اسے غصہ آیا تھا، آج وہ اسے اپنے حق میں بہتر محسوس ہونے لگی تھی کہ اچھا ہوگا اگر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور سر اس کے قریب ہی تکیے پر رکھ کر اسے یک ٹک دیکھنے لگا، اور وہ نیند کی وادیوں میں جا ٹھہری۔ وہ اسے سوتا ہوا دیکھتا رہا۔ کاشف صبح 8 بجے کے قریب ہی گھر سے نکل آیا تھا اور زویا تب سو رہی تھی۔ وہ دانیال کی کار لے کر نکلا تھا اور ڈرائیو کرتا ہوا ایک 3 منزلہ ہوٹل کے احاطے میں جا رکا۔ وہاں ڈائننگ ہال میں جا کر ناشتے کا آرڈر دیا اور فون نکال کر دانیال کو کال ملائی۔ گھنٹی جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اس نے جھنجھلا کر فون رکھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات چل رہے تھے۔ اسے اس کے پاپا نے اسلام آباد سے پلاٹ کا معاملہ حل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ ان معاملات میں پھنس گیا تھا کہ مڑ کر گھر رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ زویا کے لیے دل میں عجیب سے جذبے محسوس کر رہا تھا۔ راتوں رات اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ رات کو بہت دیر تک اس کے کمرے میں رہا تھا اور نہ جانے کب اپنے روم میں آ کر اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ فقطاً ہمدردی کا جذبہ تھا یا واقعی اس کا دل ہرجائی ہو گیا تھا۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے بل ادا کیا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا جہاں ایک چاک چپندہ سا کلرک بیٹھا ہوا تھا۔ کاشف کو قریب آتے دیکھ کر اس نے سوالیہ انداز میں دیکھا تو کاشف نے اپنی کونی کاؤنٹر کے شیشے پر ٹکا کر دانیال کے بارے میں استفسار کیا کہ یہاں کوئی دانیال فروخ صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کلرک مستعدی سے سامنے رکھے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا اور بولا کہ جی ہاں، دانیال فروخ کمرہ نمبر 245 میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا۔ کاشف نے کلرک کا شکریہ ادا کیا اور لفٹ کی طرف بڑھا تو کلرک نے اسے پکارا کہ 1 منٹ سر۔ کاشف نے پلٹ کر کہا کہ ہاں بولو۔ کلرک بولا کہ اگر آپ دانیال فروخ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے اس وقت نہیں مل سکتے۔ کاشف نے بویں اچکا کر اسے دیکھا اور کہا کہ کیوں؟ تو کلرک نے جواب دیا کہ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے سر کہ کوئی بھی ان کے کمرے کی طرف نہ آئے۔ کاشف نے سخت لہجے میں کہا کہ وہ میرا دوست ہے اور مجھے اسے ابھی ملنا ہے۔ کلرک بولا کہ سوری سر، ہم آپ کو اوپر نہیں جانے دے سکتے کیونکہ ہم کلائنٹس کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کے پابند ہیں۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ کاشف نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور دانیال کو دل ہی دل میں گالیاں دیتا باہر آ گیا۔ یقیناً وہ رات بھر کے جاگنے کے بعد بدمست ہو کر سویا تھا اور سونے سے پہلے ہوٹل سٹاف کو ڈسٹرب کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے کاشف کے آنے کا اندیشہ پہلے سے ہو اور اس نے اس کا سدباب کیا ہو۔ گاڑی میں چند لمحے بیٹھنے کے بعد اس نے اسلم رحمانی پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا دیا۔ کچھ سیکنڈ بعد کال ریسیو کی گئی اور ایک کھرکھراتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ کاشف نے آواز سے بولنے والے کی عمر کا تقاضا 40 سے 45 کے درمیان کیا اور پوچھا کہ جی اسلم رحمانی بول رہے ہو؟ کون بات کر رہا ہے؟ میں کاشف داؤد بول رہا ہوں۔ رحمانی صاحب اسلام آباد سے آیا ہوں، امید ہے آپ نے پہچان لیا ہوگا، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تو دوسری طرف چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ پھر رحمانی کی آواز آئی کہ جی کیسے یاد کیا آپ نے اس خادم کو؟ کاشف نے کہا کہ پلاٹ کا جو معاملہ الجھ گیا تھا اسے سلجھانے آیا ہوں۔ رحمانی صاحب آدھی رقم ادا کی جا چکی ہے
اور باقی کی 1.5 کروڑ کی رقم میں ادا کر دوں گا اور پلاٹ کا قبضہ لے لوں گا۔ دوسری طرف پھر خاموشی چھائی رہی اور پھر وہ بولا کہ دیکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ پلاٹ بیچنے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ کاشف نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اب وہ جگہ فائنل ہو گئی تھی اور کاغذات پر بھی دستخط ہو گئے تھے تو رحمانی نے کہا کہ آپ میرے گھر آ جائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، امید ہے آپ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، کاشف نے کہا اور کال کاٹ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رحمانی کے بنگلے کے مین گیٹ پر آ کر اس نے ہارن دیا اور گیٹ کھولنے پر گاڑی اندر لے آیا۔ صبح کے 10 بجنے لگے تھے۔ اسلم رحمانی نے کاروباری خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کیا اور اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولا کہ جی کاشف صاحب، کیا لیں گے آپ، چائے یا کچھ اور؟ تو کاشف نے کہا کہ شکریہ، لیکن میں نے کچھ دیر پہلے ہی ناشتہ کیا ہے۔ رحمانی بولا کہ نہیں، اب آپ آئے ہیں تو کچھ آداب میزبانی ہمیں بھی تو نبھانے دیجیے۔ وہ بولا اور بے تکلفی سے اپنی بیوی کو پکارا کہ بیگم کہاں ہو بھائی، مہمان آئے ہیں، کچھ چائے پانی پلا دو۔ کاشف نے اسے منع کرنا چاہا مگر اس نے پھر اپنی بیوی کو پکارا۔ اس لمحے ایک دروازے سے ایک بے حد خوبصورت جوان عورت الجھلے بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر آئی۔ کاشف کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ فریدہ تھی۔ اسے کل ہی اس نے دانیال کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے چند دن پہلے اسے کسی سہیل نامی مرد کے ساتھ بھی دیکھا تھا۔ کل اسے گاڑی میں دیکھ کر کاشف کو لگا تھا کہ وہ ان بالوں کو کہیں دیکھ چکا ہے اور اس وقت ہر چیز واضح ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے مجسم کھڑی تھی۔ یہ فریدہ تھی، اسلم رحمانی کی بیوی، دانیال کی محبوبہ اور سہیل نامی کسی مرد کی شاید گرل فرینڈ تھی۔ کاشف کا دماغ سنسا ہونے لگا۔ اسلم رحمانی نے فریدہ سے کہا کہ بھائی چائے بنا دو، مہمان آیا ہوا ہے، جبکہ کاشف کا دماغ ابھی تک اچانک لگنے والے اس جھٹکے سے سنبھل نہیں پایا تھا اور اس کی نگاہیں ابھی تک اس لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی جس کی عمر شاید 30 سال کو چھو رہی تھی، مگر اس نے خود کو ایسا سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ وہ کہیں سے 25 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ لباس کی تراش خراش بے حد عمدہ تھی اور چہرے کی ملائم جلد بتا رہی تھی کہ اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ کاشف نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بے حد جوان اور حسین تھی، جبکہ اسلم رحمانی اس کے سامنے بوڑھا نظر آتا تھا۔ ان کے درمیان عمر کی گہری خلیج تھی۔ پتہ نہیں ان کی شادی کیسے طے پائی ہوگی، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا وہ کاشف کے علم میں آ چکا تھا کہ فریدہ کے ایک نہیں کئی جگہ چکر چل رہے تھے۔ دانیال کو اس نے اپنی زلفوں کے جال میں قید کر رکھا تھا، جبکہ سہیل نامی کسی آدمی کے ساتھ اسے کاشف اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ خاصی دیدہ دلیر تھی اور سہیل کو اپنے گھر بلا کر اس نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ فریدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چائے لاتی ہوں، اور ایک چڑھتی ہوئی سی نگاہ کاشف پر ڈال کر کچن کی طرف چلی گئی۔ جی کاشف صاحب، اسلم رحمانی نے کھنگار کر گلا صاف کیا کہ مجھے پتا ہے آپ بہت دور سے اس چھوٹے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کاشف نے کہا کہ جی ہاں، مجھے آنا پڑا رحمانی صاحب، آپ کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں مل رہا تھا، اس لیے پاپا نے مجھے آپ سے ملنے بھیج دیا تاکہ اس مسئلے کو ہم باہمی فہم و تفہیم سے حل کر سکیں۔ رحمانی نے کہا کہ لیکن مسئلہ تو حل ہو چکا ہے کاشف صاحب۔ کاشف نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ اطمینان سے بولا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا فون پر بھی کہ وہ پلاٹ بیچنے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا ہے۔ کاشف کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئی اور وہ بولا کہ ہم نے ایک کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے جس کے مطابق آدھی رقم ادا کی جا چکی تھی اور قانونی طور پر ہم اس جائیداد کے مالک بن چکے ہیں، صرف باقی کی آدھی رقم کی ادائیگی باقی ہے اور پھر ہمیں قبضہ مل جائے گا۔ رحمانی نے کہا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا اور جس معاہدے پر ہم نے دستخط کیے تھے وہ میرے پاس ہیں، جسے میں ضائع کر دوں گا، اور آپ لوگوں نے جو رقم ادا کی تھی وہ بھی کچھ عرصے میں آپ کو مل جائے گی، ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر کاشف کو دیکھ کر مسکرایا۔ کاشف نے تلخی سے کہا کہ یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے ہاتھ صوفے کے ہتھے پر سختی سے جمے تھے اور اس عیار آدمی پر غصہ آ رہا تھا جو اپنے الفاظ سے مکر رہا تھا۔ بات صرف پلاٹ کی نہیں تھی، وہ جگہ اس کے پاپا کے ایک دوست کی تھی جسے رحمانی نے خرید لیا تھا۔ پاپا اس میں پہلے سے دلچسپی رکھتے تھے اور راوی روڈ کی یہ لوکیشن انہیں بہت پسند تھی۔ رحمانی نے کہا کہ وعدہ خلافی نہیں ہے کاشف صاحب، وہ جگہ میری ہے، میں جسے چاہوں دوں۔ اب چھوڑیے، چائے پیجیے۔ اتنے میں فریدہ چائے اور لوازمات سے بری ٹرائلی دھکیلتی ہوئی اندر آئی تھی۔
اور برتن میز پر رکھنے لگے۔ کاشف نے تانیس سے کہا کہ یہ وعدہ خلافی ہی ہے رحمانی صاحب، قانونی طور پر ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ اس کا چائے پینے کا بالکل دل نہیں تھا۔ رحمانی نے کہا کہ اب چائے پیجیے، مگر کاشف اٹھ کھڑا ہوا اور فریدہ واپس ایک دروازے کی اوٹ میں غائب ہو چکی تھی۔ کاشف بولا کہ نہیں، میں جا رہا ہوں، اب میری بات پر پھر سے غور کریں، میں بعد میں کال کروں گا۔ رحمانی بولا کہ میں نے کافی غور کرنے کے بعد یہ معاہدہ ختم کرنے کا سوچا ہے، لیکن اب چائے تو پیتے جائیں، مجھے اپنی خدمت سے یوں محروم تو نہ کریں۔ اس نے کھوکھلی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنا چاہا، لیکن کاشف باہر جانے کے لیے پر تل رہا تھا اور اس کے اصرار کے باوجود وہ باہر نکل آیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر آ گیا۔ رحمانی سے مل کر اس کی طبیعت بدکماش ہو گئی تھی اور وہ ہر صورت پلاٹ کے ڈاکومنٹ لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ان کی پراپرٹی تھی۔ وہ یہاں پلاٹ کا معاملہ نپٹانے آیا تھا، مگر ایک اور راز سے پردہ فاش ہو گیا تھا۔ فریدہ کو رحمانی کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر اسے حیرت کا دھچکا لگا تھا، جو کئی کشتیوں کی مسافر بنی ہوئی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ دانیال اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ مستقبل کے لیے منصوبے بنا چکا تھا۔ ہوٹل کی لابی میں اس نے کاشف کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ فریدہ سے شادی کرے گا اور زویا کو چھوڑ دے گا۔ کاشف نے سوچا کہ اگر وہ دانیال کو فریدہ کی حقیقت بتا دے تو شاید وہ فریدہ پر لعنت بھیج دے گا، اور ہو سکتا ہے فریدہ کی حقیقت جاننے کے بعد وہ زویا کو چھوڑنے کا ارادہ بھی ترک کر دے۔ وہ گاڑی کو کشادہ سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے سوچتا رہا اور اس کے ذہن میں ایک منصوبہ پنپنے لگا تھا۔ لنچ سے ذرا پہلے وہ گھر آ گیا۔ زویا ڈرائنگ روم میں صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کوئی سنگنگ شو تھا جس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ مسکرائی اور ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی۔ وہ اس کے قریب آیا اور ایک کشن گود میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ زویا بولی کچھ نہیں، ٹی وی دیکھ رہی تھی، صبح سے گھر کے کام نپٹاتی رہی، صفائی کی، برتن دھوئے، کھانا بنایا اور اب فری ہو کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ وہ دن بھر کی مصروفیات گنوانے لگی اور کاشف دلچسپی سے سنتا رہا۔ گندمی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہ حسب معمول بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بال جوڑے کی صورت میں پشت پر تھے اور چہرہ میک اپ سے عاری ہونے کے باوجود نکھرا ہوا تھا۔ پھر زویا بولی کہ آپ کا کام ہوا کہ نہیں؟ کاشف نے یقین سے کہا کہ کام ابھی نہیں ہوا، لیکن ہو جائے گا۔ گرچہ رحمانی سے ملاقات حوصلہ شکن تھی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ اس سے اپنے ڈاکومنٹس نکلوا لے گا، چاہے اس کے لیے انگلی ٹیڑھی بھی کیوں نہ کرنی پڑے۔ زویا بولی کہ اچھا، آپ نے لنچ نہیں کیا ہوگا، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ وہ صوفے پر سے اٹھی اور نازک پیر سیاہ چپلوں میں اڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے پیچھے آیا اور ٹیپ سے ہاتھ دھوئے۔ تب تک زویا نے ٹیبل پر کئی برتن سجا لیے تھے اور کھانا پلیٹوں میں ڈالنے لگی تھی۔ کھانے کی خوشبو پھیلی تو کاشف کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ تم نہیں کھاؤ گی؟ تو وہ اداسی بولی کہ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا کھانے کو۔ کاشف چونکا کہ کیوں، کیا ہوا؟ تو وہ بولی ویسے ہی دل نہیں کر رہا، آپ کھائیں۔ کاشف اسے دیکھ کر بولا، جو ٹیبل کی دوسری طرف کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی تھی، کہ ایسے نہیں چلے گا زویا، چلو آؤ یہاں اور کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ پھر کاشف نے پوچھا کہ دانیال سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ سر جھکا کر بولی کہ نہیں۔ تو کاشف کے دل پر چرکا سا لگا۔ وہ شاید اپنے شوہر کو مس کر رہی تھی اور اس کے رابطے نہ کرنے پر اداس تھی۔ اسے اپنی بھوک غائب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ اس کا دل رکھنے کے لیے بولا کہ تم اس سے بات کر لو نا، کہیں مصروف ہوگا، وہ کام کے سلسلے میں ہے، تبھی رابطہ نہیں کر پایا ہوگا، تم کال کر لو۔ خود اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ زویا نے کہا ٹھیک ہے، کرتی ہوں، اور وہ اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ وہ ساکت سا کرسی پر بیٹھا رہا اور اپنے سامنے پڑی کھانے کی پلیٹوں کو دیکھتا رہا، مگر بھوک مر گئی تھی۔ کئی بار بھوک کا سیدھا سا تعلق ہمارے احساسات سے ہوتا ہے اور غم اور اداسی کے لمحوں میں بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اس بار بھی اچانک سے کنوتیت سے طاری ہونے لگی اور یہ خیال اس کے لیے تکلیف دہ تھا کہ زویا دانیال کو مس کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ فون کان سے لگائے اندر آئی اور بولی کہ جی وہ یہیں موجود ہیں، اب بات کریں ان سے۔ ٹیبل کے قریب آ کر اس نے فون کاشف کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بھیجے دل سے تھام لیا۔ دانیال نے کہا کیسے ہو؟ تو کاشف کو اس کی آواز اچھی نہیں لگی۔ اس نے زویا کو سنانے کے لیے کہا جو کچھ برتن سنک میں ڈال رہی تھی اور قریب ہی موجود تھی، کہ خیریت سے ہوں، تم سناؤ کتنے دن رہ گئے تمہارے کراچی میں؟ دانیال کہکا لگا کر ہنسا کہ ایک ہی دن رہ گیا ہے، کل پہلی فلائٹ سے آ جاؤں گا۔ کاشف نے دانت پیستے ہوئے کہا
کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایئرپورٹ پر لینے آ جاؤں گا۔ اس لمحے زویا کسی کام سے باہر چلی گئی اور اس کے جاتے ہی کاشف نے اسے دبی زبان میں کہا، کیا عیاشیاں کر رہے ہو تم؟ مجھے تم سے ابھی ملنا ہے، ورنہ ابھی زویا کے سامنے تمہارا کچا چٹھا کھول کے رکھتا ہوں۔ دانیال نے ڈٹائی سے کہا کہ ابھی نہ بتاؤ اسے، میں بعد میں خود ہی بتا دوں گا۔ کاشف بولا، بکواس نہ کرو، کہاں ہو اس وقت؟ مجھے تم سے ملنا ہے۔ صبح بھی میں ہوٹل آیا تھا لیکن تم اسٹاف کو ڈسٹرب کرنے سے منع کر کے گئے تھے اور انہوں نے مجھے تمہارے کمرے کی طرف آنے نہیں دیا۔ دانیال نے کہا، یار شام سے پہلے وہیں آ جاؤ۔ کاشف نے کہا ٹھیک ہے اور فون بند کر دیا۔ اس لمحے زویا اندر آئی اور اب وہ قدرے پر سکون لگ رہی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی اور بولی، کھانا کھائیے نا، ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور اپنے لیے پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کچھ بھی کھانے سے انکار کر رہی تھی مگر اب ٹیبل پر آ بیٹھی تھی اور یہ شوہر سے بات کرنے کے بعد ہوا تھا۔ کاشف نے بے دل کے ساتھ کھانا شروع کیا اور ہر لقمہ اسے گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا جبکہ وہ رغبت سے کھا رہی تھی اور حیران ہو کر بولی کہ کھائیے نا، اتنی جلدی اٹھ گئے؟ کاشف نے اسے دیکھ کر کہا کہ ہاں بس اتنا کافی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ایک انجانی سی اذیت محسوس کر رہا تھا کہ دانیال کا سلوک پہلے بھی زویا سے اچھا نہیں رہا ہوگا مگر وہ اس کی ایک فون کال سے مطمئن ہو گئی۔ یہ سوچ کر اس کا دل بے حد بے چین ہو گیا۔ زویا کی سادگی اور دانیال کی عیاشی نے کاشف کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں اب اسے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ کیا کاشف دانیال کے سامنے فریدہ کا سچ لا پائے گا اور کیا زویا کو کبھی اپنے شوہر کی بے وفائی کا پتہ چلے گا؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی جس پر ہم اندھا بھروسہ کرتے ہیں وہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا فریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سسپینس سے بھرپور کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔